السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ آج کی ایک بڑی خبر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ٹیلی فون ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ جس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شہباز شریف کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر رہے تھے اور علاج معالجے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے شہباز شریف کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ اس وقت آرمی چیف شہباز شریف کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھ رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کورونا کا ٹیسٹ مثبت آنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے مسلم لیگ نون کے قائد کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور علاج معالجے میں معاونت کا بھی دریافت کیا۔ شہباز شریف نے مزاج پرسی کے لیے ٹیلی فون کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف کا یہ ایک اچھا قدم ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے اکثر یہ اشارہ دیا جاتا رہا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، ان کے مفاہمتی بیانیوں کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے، لیکن ان پر تنقید کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ یہ کیسا مفاہمتی بیانیہ ہے کہ آپ نیب میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، آپ کا بیٹا جیل میں ہے، جبکہ مزاحمتی بیانیہ اختیار کرنے والی مریم نواز اپنے گھر پر ہیں اور نواز شریف لندن میں ہیں۔ بہرحال شہباز شریف اپنے مفاہمتی بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آرمی چیف نے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کو بھی ٹیلی فون کیا اور ان کی خیریت بھی دریافت کی۔ شہباز شریف اور شیخ رشید دونوں کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں قرنطینہ میں ہیں۔ مریم نواز نے اپنے ایک ٹویٹ میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ حکومت کی انتقامی پالیسی کی وجہ سے ان کے چچا شہباز شریف کو کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ خیال ہے کہ شہباز شریف جب نیب میں پیش ہوئے تھے اس وقت کورونا وائرس کا شکار ہوئے۔ انہوں نے چغتائی لیب سے کورونا کا ٹیسٹ کرایا جو مثبت آیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال بھی کورونا کا شکار ہے، اور بھی بہت سے سیاستدان اور اراکین پارلیمنٹ کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کرتے اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو ان کا شہباز شریف کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ سخت رویہ رکھنے کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سخت گیر پالیسی کی وجہ سے ہی ان کی اپنی جماعت میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ جہانگیر ترین لندن جا چکے ہیں۔ اپوزیشن بھی کسی معاملے میں حکومت سے تعاون کے لیے تیار نہیں۔ سیاست میں دشمن اور دوست بدلتے رہتے ہیں، کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا۔ ہمارے جو سینئر دوست ہیں انہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر مارشل اظہر خان مرحوم نے ذوالفقار علی بھٹو کو کوہالہ کے مقام پر پھانسی دینے کا کہا تھا کہ میں وہاں پھانسی دوں گا، لیکن وہی اظہر خان چند ماہ بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ MRD میں بحالی جمہوریت کی جو تحریک تھی اس کا ہر اول دستہ بن گئے۔ پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف قومی اتحاد کے رہنما تھے، پھر اتحادی بن گئے پیپلز پارٹی کے۔ نصرت بطور بے نظیر بھٹو نے بھی انہیں MRD میں شامل کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اظہر خان نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر NA 95 سے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑا۔ یہ سیاست ہے۔ بزرگ سیاستدان نوابزدہ نصر اللہ خان بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کے لیے نواز شریف کے ساتھ اور پھر نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ سیاست ہے۔ ایک دفعہ میں نے نوابزدہ نصر اللہ خان سے پوچھا کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کیوں بن گئے؟ انہیں اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا اور ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر تھا۔ میرے سوال پر بابائے اپوزیشن نوابزدہ نصر اللہ خان نے جواب دیا، اور سیاست کدے واسطے کری دی ہے اور سیاست کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دوں؟
नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा सियासत हुकूमत करने और अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए की जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान वज़ीर आज़म तो बन गए, अब सियासत भी सीख जाए। जब पूरी कौम बजट का इंतज़ार कर रही थी, वज़ीर आज़म इस हवाले से अपनी हुकूमत की बजट तरजीहात बताने के बजाय कौम को ये बता रहे थे कि कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।